ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو۔ حضرت میمون بن مہران نے کہا کہ 3 چیزیں ہر نیک اور بد کو ادا کی جائیں گی۔ صلہ رحمی کرو، خواہ نیک ہو یا بد۔ وعدہ پورا کرو جس سے وعدہ کیا، خواہ وہ نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو۔ ہر ایک کو امانت ادا کرو، خواہ اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو۔ مکارم اخلاق کے اندر یہ 159 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نے فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا، سنو، جو امانت ادا نہ کرے وہ ایماندار نہیں، جو وعدہ پورا نہ کرے وہ دیندار نہیں۔ یہ سنن کبریٰ شریف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر اور مکارم اخلاق کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت یہ تو 2 ٹوک بات ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بھی وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے سرکار سے کیا۔ اللہ کو ہم نے وحدہ لا شریک مانا ہے۔ اب جو بھی بندہ شرک کے راستے پہ چلے گا اس نے یہ وعدہ توڑ دیا۔ جس بندے نے حضور کے بعد کسی کو نبی مانا اس نے محمد الرسول اللہ کا وعدہ توڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بھئی وعدے پورے کرو، یہ وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا کل حشر والے دن، وہ اچھا ہو یا برا آدمی ہو، ان سے یہ سوال کیے جائیں گے، جناب صلہ رحمی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حضرت آج تو ہر چیز گڑبڑا گئی۔ آج بڑا بھائی جو ہے نا جی، ہم نے سنا تھا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو سنا تھا اور ہماری روایت یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑے بھائی کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی تھی کہ بیٹا اب تو نے اپنے باپ کی جگہ پہ کردار ادا کرنا ہے، جس طرح یہ باپ اپنے بچوں کے لیے شفیق رحیم اور ان کے لیے سایہ بنا رہا، بیٹا اس کے بعد اب تیری ذمہ داری۔ اچھی ماؤں کے بیٹے تھے جنہوں نے یہ ذمہ داریاں نبھائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ذمہ داریاں نہیں نبھائی، نہیں نبھائی، لیکن آج کی نسل کی بات کریں تو بابا آج یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ آج یہ چیزیں نہیں ہیں، بالکل خلی ولی ختم ہو چکی۔ پتہ نہیں آج کے خوراک کے اندر یہ چیز موجود ہے یا خون سفید ہو گئے، بھائی بڑا ہو اور وہ باپ کی جگہ پہ کردار ادا نہ کرے تو بابو یا تو خون سفید ہو گئے یا پھر خوراک کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا۔ بندہ شراب پیے نا جی تو ٹن ہو جاتا ہے، بالکل دنیا مافیا سے پرے ہو جاتا ہے، اس کو اب پتہ کوئی نہیں ہوتا میرے سامنے کیا ہے، تیری خیر ہو جائے۔ ہاں یہ پاؤڈر پی لے، چرس پی لے، ٹیکا لگا لے۔ ہم جب دربار شریف حاضری کے لیے جاتے ہیں نا جی، تو یہ میرے ساتھی بھی میرے ساتھ گئے،
تو وہ کھڑے کھڑے سوئے ہوتے ہیں کھڑے کھڑے ہی سوئے ہوتے ہیں، تو دنیا جان کے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، روڑی کے اوپر سوئے پڑے، سڑکوں کے اوپر سوئے پڑے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، بالکل دنیا مافیا سے ختم۔ وہ شاید یہ جو اب دور آ گیا نا جی، پیسے کا نشہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اتنا خوفناک نشہ ہو گیا، رہ رب دا نام، رہ رب دا نام۔ اب وہ بالکل بندے ٹن ہو گئے، ٹن۔ ان کو اب کوئی چھوٹا بڑا، کوئی اپنا پرایا نظر نہیں آتا۔ ہم نے پچھلوں کے اندر یہ چیزیں دیکھی تھی، ہم نے اپنے بڑوں کے اندر یہ دیکھی تھی، ایک بندہ برادری میں سے باہر نکلا ہے تو اس نے پوری برادری کو سنوار دیا۔ خاندان تو اپنا خاندان سنوارا ہی سنوارا، انہوں نے پوری برادریوں کو سنوار دیا، پورے علاقوں کو سنوار دیا۔ میں حضرت صاحب، میں اپنی زندگی کے اندر میں نے جو دو بندوں کو دیکھا، ایک میرے والد گرامی تھے، ایک چاچا جی تھے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ میرا باپ تھا اور میرا چاچا تھا، نہیں، میں جس منصب پر بیٹھا ہوں، مجھے اگر ان کے علاوہ کوئی بندہ معلوم ہے تو حضرت میں اس منصب کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ میرے والد گرامی جب تک رہے، ہمارے خاندان میں کسی غریب آدمی نے ایسے نہیں کیا، کسی بیوہ عورت نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے باپ کے بعد پھر میرا چچا آیا، وہ امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا نا جی، تو پاکستان کے اندر اس کی برادری کے اندر، ہمارے راجپوتوں کے اندر کوئی بندہ، کوئی بیوہ، کوئی غریب ایسا نہیں تھا جس نے ایسا کیا ہو۔ اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اس بندے کو صرف اتنا کہہ دیا جائے نا، تیری پھپھی کے بیٹے کا، بیٹی کا آگے کوئی بھی رشتہ ہے، بس اس کی برادری ہونی چاہیے، اور اس نے اپنی برادری کی ہیلپ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا، دوسروں کی علماء کی دبا کے کی، لیکن سب سے پہلی جو کی نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق صلہ رحمی اپنی برادری کی سب سے پہلے۔ میں خود اس بات کا شاہد ہوں حضرت، آج سے 30 سال پہلے میں خود کئی لوگوں کے گھر جا کے راشن دیتا رہا، ان کے گھر آٹا پہنچانا، گھی پہنچانا، دالیں پہنچانا، نمک، مرچ، چینی، مسالے، یہ سارا چیز باقاعدہ پورا میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے بیگ تیار کرواتے تھے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی اور جا کے پیش کر کے آتے۔ پھر ان سے پوچھتے، وہ مجھے حکم فرماتے، پوچھ کے آنا بیٹا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دو۔ خاندان کی بچیوں کی شادی کروانی، بچوں کو پڑھانا، یہ ساری ذمہ داری ہم نے دیکھی ہے، یہ صلہ رحمی۔ اب جو ہے نا جی بھائی، سکا خون دا پیو ایک ہی ہوئے، اگے نکل گیا نا تو چھوٹے انہوں نے منہ بھی نہیں لانا، چلا جائے گندا آدمی ہے، چوڑا آدمی، چل توجہ۔ حضرت ایمان سے یہ میرے سامنے اللہ کے حبیب کا فرمان پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو ارشاد فرمایا، کل حشر والے دن تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حشر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ میرے رب نے مجھے نہیں دیا نا کچھ تو اس کا احسان ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، میرے پاس جتنا ہے مجھ سے اتنا سوال ہوگا۔ یہ موٹر سائیکل سی، یہ کتوں آئی؟ یہ کتاباں سن کتوں آئی ہیں؟ یہ کپڑے پائے نے کتوں آئے نے؟ یہ 3 سوال ہونے جی۔ میں جو استعمال کر رہا ہوں، میرا پاس جو موجود ہے، اور جو میں نے پہنا ہوا ہے، میں اس کا جواب دوں۔ جس کے پاس جو موجود ہے، جن کے بینک بیلنس ہیں، جن کی گاڑیاں ہیں، جن کے بنگلے ہیں، جن کے گھر ہیں، جن کے کاروبار ہیں، کیا ان کا یہ مطلب اللہ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ سوال کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سچ بولنے کی، اور عہد پورا کرنے کی، اور امانت ادا کرنے کی، اور خیانت ترک کرنے کی، اور پڑوسی کی حفاظت کرنے کی، اور یتیم پر رحم کرنے اور ملائمت سے بات کرنے کی، اور ہر مسلمان کو سلام کرنے کی، اور تواضع اور عاجزی کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر پہلی جلد میں یہ موجود ہے۔
یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی ہے. اہم ترین بات. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر 2597 نمبر پر اور 7174 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں یہ 1832 نمبر پر، 4656 نمبر پر، ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا. یعنی جاؤ فلانی جگہ سے جا کے نا زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ، اس کو کہتے ہیں عامل بنانا. اس کی ذمہ داری لگا دی، جاؤ فلانی جگہ جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ. جب وہ بندہ لے کے آیا تو 2 حصے کر دیے. کہا جی یہ حصہ زکوٰۃ کا ہے، یہ حصہ وہ ہے جو لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا، ہدیہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم نے اپنے بعض مناصب پر عامل بناتے ہوئے بھیجا، پھر وہ ہمارے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ کی گئی ہے، اور وہ اپنی ماں کے گھر میں یا اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا، پھر دیکھا جاتا کہ اس کو کوئی چیز ہدیہ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز لے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر سوار ہوگی، اور اگر وہ اونٹ ہے تو وہ بڑبڑا رہا ہوگا، اگر وہ گائے ہے تو وہ ڈکار رہی ہوگی، اور اگر وہ بکری ہے تو ممیار رہی ہوگی. پھر آپ نے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا اللہ میں نے پہنچا دیا. کل حشر والے دن بابو جی چھوڑنے والی نہیں کوئی چیز. جتنا مرضی بندہ جو ہے نا جی فراڈیاں لگا لے، حضرت وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے حضرت جی اس بندے سے پوچھا جانا ہے تجھے میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، کیا کر کے آیا ہے، کر کے کیا ہے. اللہ کہے گا پھر میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے گھر بار دیا، میں نے تجھے سایہ دیا، میں نے تجھے کھانا دیا، میں نے تجھے ہمت دی، میں نے تجھے سارا کچھ دی. اللہ سب نعمتیں گنوائے گا. میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے، تو نے میرے لیے کیا کیا. جنہوں نے کیا وہ تو سرخ رو ہو کے کہیں گے یا اللہ میں نے یہ کیا، میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کیا، میں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ کیا، یا اللہ میں اتنا جو ہے وہ اچھا آدمی تھا. اور جو بیکار لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، یا اللہ کھایا پیا سو لیا اور اڑا لیا، بس میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. یعنی ہڈ حراموں کی طرح، نمک حراموں کی طرح کھا پی کے میں نے ختم کر دیا، ضائع کر دیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنے کرم فضل کی بارشیں فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا